Supreme Court of Pakistan, Rashid Hussain versus Additional District Judge, Civil Petition number 1665 of 2020. یہ کیس سپریم کورٹ میں جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی بینچ کے سامنے ایک سول پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس میں پٹیشنر نے اپنے بچوں کی کسٹڈی کے لیے پٹیشن فائل کی کیونکہ ان کے بچے فی الحال اپنے میٹرنل گرینڈ فادر یا نانا کی کسٹڈی میں تھے۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ کسٹڈی کے معاملے میں پریفرینشیل رائٹ کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے اور یہ کس بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں کورٹ نے ایکسپلین کیا کہ ایز اے جنرل رول کسٹڈی کے کیس میں پریفرنس بلڈ ریلیشن شپ کی کلوزنس پر ڈیسائیڈ کی جاتی ہے۔ اگر کسی کیس میں کورٹ اس بلڈ ریلیشن شپ والے رول سے ڈپارٹ کرنا چاہے تو انہیں اس کے لیے کمپیلنگ ریزنز دینے ہوں گے۔ ان ریزنز میں بچوں کا ویلفیئر، ان کا ریلیجیس سیکٹ، جینڈر اور ایج ریلیونٹ ہو سکتے ہیں۔ 2021 CLC 784 کے مطابق ایک فادر صرف اس بیسس پر اپنے بچوں کی کسٹڈی الیج نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے نیچرل گارڈین ہیں، اور کورٹ گارڈین سے بچوں کے رشتے کے علاوہ اس کے کیریکٹر اور کیپیسٹی کو بھی اکاؤنٹ میں لیتے ہیں۔ اس کیس میں فادر نے کبھی بھی اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی ڈیوٹیز ڈسچارج نہیں کی۔ بچوں کے نانا ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کے فائنینشیل نیڈز سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کے پاس ایسٹس بھی تھے۔ اسی لیے اس کیس میں فادر کے کلوز بلڈ ریلیشن شپ کے باوجود ان فیکٹرز کی بیسس پر کسٹڈی میٹرنل گرینڈ فادر کو ہی دی گئی۔ محمد جاوید اقبال اگینسٹ راؤ شاہزیب اینڈ 3 others۔ اپیلنٹ نے نابالغوں کے لیے جائیداد کے حوالے سے فروخت کے معاہدے کی اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ نابالغوں کی ماں نے فروخت کرنے کے لیے غلط معاہدہ کیا ہے۔ اس نے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے ذریعے اپیلنٹ کے حق میں زمین منتقل کر دی۔ رسپونڈنٹ نمبر 1 نے اپنے بھائیوں، بہن، والدہ اور اپیلنٹ کے خلاف اعلان کے لیے مقدمہ بھی قائم کیا اور متنازع معاہدے کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا۔ اب کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا کوئی ماں اپنے نابالغ بچوں کی جائیداد ان کے پرسنل پراپرٹی کی لیگل گارڈین ہوئے بغیر فروخت کرنے کا معاہدہ کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ گارڈین کے فرائض کیا ہیں۔ کورٹ نے کہا کہ اب تک یہ محمدن قانون کی بنیاد پر طے شدہ اصول ہیں کہ نابالغ کی ماں اپنے نابالغ بچے کی جائیداد سے نمٹنے کے لیے نیچرل گارڈین نہیں ہے، وہ سیکشن 361 کے لحاظ سے اس کی ڈی فیکٹو گارڈین ہو سکتی ہے اور نابالغ بچے کی جائیداد کے بارے میں کوئی لین دین کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، اور ایک ڈی فیکٹو گارڈین محض نابالغ شخص اور جائیداد کا محافظ ہوتا ہے۔ گارڈین کے فرائض کے حوالے سے کورٹ نے کہا کہ گارڈین شپ ایک قانونی عمل ہے جو ان افراد کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بچپن یا معذوری کی وجہ سے اپنی فلاح و بہبود کی دیکھ بھال کرنے سے قاصر ہیں۔ عدالت ایک ایسے فرد کی دیکھ بھال کے لیے لیگل گارڈین مقرر کرتی ہے جسے وارڈ کہا جاتا ہے، جسے خصوصی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختصراً گارڈین کا ہر عمل مائنر کے بہتر مفاد میں ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری صورت میں۔ میاں زاہد دولتانہ اگینسٹ بیگم تہمینہ دولتانہ ایکسیٹرا۔ اپیلنٹ 1 کو مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کے تحت اپنی ماں کی جائیدادوں کا گارڈین اور مینیجر مقرر کیا گیا تھا۔ اپیلنٹ 2 نے اپنے بھائی کے خلاف اپنے فرائض کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اثاثوں میں غبن اور غلط استعمال کی بنیاد پر ایک درخواست دائر کی کہ اسے ہٹایا جائے۔ اپیلنٹ نے اس دعوے کے ساتھ کیس نمٹنے کے لیے درخواست دائر کی کہ اس کی والدہ کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور اس کی موت کے بعد پروٹیکشن کورٹ کو اس معاملے کو آگے بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ مذکورہ کارروائی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ذہنی طور پر معذور شخص کی موت کے بعد ذہنی طور پر معذور شخص کے اثاثوں اور جائیدادوں کی گارڈین شپ سے نکلنے والی تمام کارروائیاں معطل ہیں؟ ذہنی طور پر معذور شخص کے اثاثوں کی تحویل ایک مقدس امانت ہے اور گارڈین پر سخت ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ وہ درست اکاؤنٹس کو برقرار رکھے۔ لہٰذا ذہنی طور پر معذور شخص کی موت کی وجہ سے اس کے اثاثوں اور جائیدادوں کی گارڈین شپ سے نکلنے والی تمام کارروائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اگلا کیس ہے سہیل عباسی اگینسٹ خوشبو اینڈ ادرز۔ پٹیشنر نے انسٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے تھرو ججمنٹ کو چیلنج کیا ہے۔ اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 نے پٹیشنر کے خلاف سوٹ فائل کیا فار مینٹیننس، ریکوری آف ڈاور اماؤنٹ اور ریکوری آف ڈاوری آرٹیکلز۔ یہ ایک میرڈ کپل تھے جہاں ہسبینڈ وائف کو کوئی اطلاع دیے بغیر سعودیہ چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کوئی رابطہ نہ کیا اور نہ ہی مینٹیننس کے لیے کوئی پیسے بھیجے۔ کانسیکوینٹلی بیوی اپنے ان لاز کا گھر چھوڑ کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کر رہنے لگی اور اس نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔
ساتھ ہی ہسبینڈ نے سعودیہ سے بیوی کو ڈائیورس ڈیڈ بھیج دی، جس کے بدلے میں بیوی نے لیگل نوٹس بھیجا کہ ڈاوری آرٹیکلز واپس کی جائیں۔ جلد رسپونڈنٹ نمبر 1 کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ہسبینڈ نے اس پر ایک اپلیکیشن دی کہ DNA ٹیسٹ کنڈکٹ ہو کہ محمد زمیر اس کا ہی بیٹا ہے یا نہیں۔ اب عدالت کے سامنے سوال تھا کہ کیا وہ مائنر ڈیفینڈنٹ کا ریئل آف سپرنگ ہے؟ کیا وہ مائنر یا بیوی کی مینٹیننس کے لیے ذمہ دار ہے؟ اگر ہے تو کتنی پیریڈ کے لیے اور کس ریٹ پہ؟ کیا پلینٹف ڈاوری آرٹیکلز اور میڈیکل ایکسپینسز کی ریکوری کے لیے انٹائٹلڈ ہے؟ جسٹس ارشد حسین خان نے رسپونڈنٹ نمبر 1 کا اپنی مینٹیننس کے حوالے سے کلیم ڈسمس کر دیا، جبکہ ڈاور اماؤنٹ اور ڈاوری آرٹیکلز اس نے ریسیو کر لیے۔ اب اہم سوال تھا لیجیٹمیسی کا کہ کیا پٹیشنر مائنر کا باپ ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اس بات سے ڈینائی کرتا ہے۔ پیٹرنٹی ایک سینسٹیو میٹر ہے اور مسلم پرسنل لاء اس کو گورن کرتا ہے۔ DNA ٹیسٹ کے متعلق محمد ارشد اگینسٹ سغرا بی بی اینڈ 2 ادرز اور شرافت علی اشرف اگینسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج بہاولپور اینڈ 3 ادرز کے کیسز کا حوالہ دیا گیا۔ چونکہ 7 نومبر 2016 تک پلینٹف ڈیفینڈنٹ کے ساتھ رہا تھا گھر پر اور بچہ سبسٹنس آف میرج کے دوران کنسیو ہوا، اور ڈائیورس جو بھیجی گئی وہ بھی ان افیکٹو ہوئی کیونکہ اسلامک لاء یہ کہتا ہے کہ پریگننسی کے دوران ڈائیورس افیکٹ نہیں لے گی، اور اسلامک لاء یہ بھی کہتا ہے کہ شادی کے 6 ماہ اور ودن 2 years آف ٹرمینیشن آف میرج کے اندر پیدا ہوا بچہ لیجیٹمیٹ ہے۔ سنس لیجیٹمیسی اسٹیبلش ہو گئی ہے، لہٰذا اپنے فائنینشیل سٹیٹس کے حساب سے پٹیشنر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی مینٹیننس دے۔ لہٰذا نیچے کی کورٹس کی فائنڈنگز میں کوئی اللیگیلٹی، irregularity یا جورسڈکشنل ایرر نہیں، تو یہ پٹیشن میرٹ نہ ہونے پر ڈسمس کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ، طیبہ محبوب ورسز ایڈیشنل سیشنز جج سرائے عالمگیر اینڈ ادرز۔ ریٹ پٹیشن نمبر 58868 آف 2021۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ پٹیشنر نے CRPC کے سیکشن 491(1)(a) کے نیچے اپنے مائنر چلڈرن کی ریکوری کے لیے ایک اپلیکیشن فائل کی۔ اس کی بیسس پر کورٹ نے SHO کو آرڈر کیا کہ وہ ان بچوں کو ریکور کرے، لیکن تب تک رسپونڈنٹس نمبر 4 to 6 ان بچوں کو راولپنڈی لے گئے تھے۔ پٹیشنر نے پھر اپنی اپلیکیشن ریووک کر لی اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے نیچے اپنے بچوں کو ریکور کروانے کے لیے ایک نئی اپلیکیشن فائل کی۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے 3 مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ کی جورسڈکشن صرف اس کے اسائنڈ ایریا تک ایکسٹینڈ کرتی ہے۔ اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے جسٹس طارق سلیم شیخ نے کلیریفائی کیا کہ لاہور ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ آف بینچز رولز 1981 کے رول 3 کے باوجود ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ کی ریزائڈنگ جج کے پاس لاہور ہائی کورٹ کی پوری ٹیریٹوریل جورسڈکشن ایکسرسائز کرنے کا اختیار ہے۔ اس کنکلوژن پر پہنچنے کے لیے جج نے رول 3 کو ڈیٹیل میں اینالائز کیا۔ اس رول کے مطابق کسی بھی بینچ کی اسائنڈ ایریا میں ہونے والے کیسز اسی بینچ کے سامنے فائل اور ڈیسائیڈ ہونے چاہیے۔ البتہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ PLD 1995 SC 500 کے مطابق رول 3 کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کی اس جورسڈکشن کو لمٹ نہیں کر سکتا جو کسی کانسٹیٹیوشن گرانٹ کرے۔ کیونکہ پریزنٹ کیس میں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے نیچے ایک پٹیشن دائر کی گئی، اس فیکٹ پر کوئی آبجیکشن ریز نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ لاہور بینچ پر کیوں فائل کیا گیا۔ اس کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا CPC کا آرڈر 23 کا رول 3 CRPC کے سیکشن 491(1)(a) کے نیچے کنڈکٹ کی جانے والی پروسیڈنگز پر اپلائی کرتا ہے۔ اب آرڈر 23 رول 3 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پلینٹف اپنی کمپلینٹ کو کورٹ کی پرمیشن کے بغیر وتھڈرا کرے تو وہ اس سلسلے میں ایک فریش سوٹ نہیں دائر کر سکتے۔ البتہ اس کیس میں کورٹ نے کہا کہ سیکشن 491(1)(a) کے نیچے پروسیڈنگز کو سوٹ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے یہ رول پریزنٹ کیس میں اپلائی نہیں کرتا۔ کیس کا تیسرا ایشو یہ تھا کہ کیا ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل ہیبیس کارپس کی پروسیڈنگز پر اپلائی کرتا ہے۔ اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کورٹ نے کنکلوڈ کیا کہ ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل ہیبیس کارپس کی پروسیڈنگز پر اپلائی نہیں کرتا۔ 1991 MLD 1250 کو سائٹ کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ سیکشن 491 کے نیچے پاس کیا گیا آرڈر CPC کے سیکشن 369 کے نیچے ایک ججمنٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے یہ ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل اٹریکٹ نہیں کرتا۔ اور تو اور ان پریزنٹ پروسیڈنگز میں ایڈیشنل سیشنز جج نے اس کیس کو میرٹس پر تو ڈیسائیڈ کیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان پر ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل اپلائی نہیں کرتا۔ اس کیس کا لاسٹ ایشو یہ تھا کہ کیا ایک پینڈنگ گارڈین شپ پٹیشن کے دوران ہیبیس کارپس کی پٹیشن کے ساتھ پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ 1998 SCMR 500 کو سائٹ کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ ایک گارڈین شپ پٹیشن کی پینڈنسی کے دوران CRPC کے سیکشن 491 کے نیچے پروسیڈنگ سٹارٹ کی جا سکتی ہے، اور یہی رول ہیبیس کارپس کی پٹیشن کو بھی اپلائی کرتا ہے۔
وہ اس لیے کیونکہ سیکشن 491 کے نیچے کورٹ صرف ایک سمری ججمنٹ دیتا ہے جس میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسی پیرنٹ کے پاس بچوں کی کسٹڈی انلیگل تو نہیں. یہ چیز گارڈین شپ پروسیڈنگز میں ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی کس پیرنٹ کے ساتھ بچے کا رہنا اس کے لیے بینیفیشیل ہے. محمد ایوب عالم خان اگینسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کوٹ ادو ایکسیٹرا. اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے پٹیشنر نے نچلے کورٹس کے آرڈرز کو کویشچن کیا ہے جس میں پٹیشنر کی اپلیکیشن کو ڈسمس کیا گیا ہے, جہاں وہ سول جج فرسٹ کلاس کورٹ ادو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے پرمیشن مانگ رہا تھا اپنے مائنر بیٹے کی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے. اور اس ڈسمسل کی وجہ یہ تھی کہ فیملی کورٹ نے پٹیشنر کو مائنر کا گارڈین ملتان میں اپوائنٹ کیا تھا, لہٰذا پٹیشن میں مانگی گئی یہ ریلیف تحصیل کورٹ ادو کی عدالتوں میں مینٹینیبل نہیں. عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا جس کورٹ نے مائنر یا پراپرٹی کا گارڈین اپوائنٹ کیا ہو اس کے علاوہ ایک مختلف جگہ پر سچویٹڈ کورٹ گارڈین کو مائنر کی پراپرٹی سیل کر دینے کی پرمیشن گرانٹ کر سکتا ہے. جسٹس مزمل اختر شبیر نے کہا کہ کسی اور جگہ پہ سچویٹڈ کورٹ اس بات کی پرمیشن نہیں گرانٹ کر سکتا. اس کو گورن کرتا ہے سیکشن 9 آف دا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 اور سیکشن 9(2) کہتا ہے کہ جہاں مائنر کی پراپرٹی کی گارڈین شپ obtain کرنی ہو وہاں اس جگہ کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپلیکیشن فائل کرنی ہوگی جہاں مائنر ریزائڈ کرتا ہو. ساجدہ رحمت اللہ اگینسٹ گارڈین جج 2 ایکسیٹرا. یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک رٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس کے فیکٹس پر پٹیشنر نے اپنے بھائی کے مائنر بچے کو اڈاپٹ کیا, لیکن اس کے بعد بچے کے اصلی پیرنٹس اسے لے گئے. پٹیشنر نے پھر گارڈین کورٹ کے سامنے ایک کسٹڈی پٹیشن فائل کی اور اس کیس کے اینڈ کے قریب اپلیکیشن موو کی کہ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1980 کے سیکشن 17(3) کے نیچے مائنر کی پریفرنس ڈٹرمن کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے. البتہ اس اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا گیا. اس کیس میں کورٹ کے سامنے 4 مین ایشوز تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ فریز ویلفیئر آف مائنر کا کیا مطلب ہے. اس ایشو پر کورٹ نے گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کے سیکشن 17 کو ڈیٹیل میں انالائز کیا. سیکشن 17(1) ویلفیئر آف مائنر کے کانسیپٹ کو اسٹیچوٹری فوٹنگ دیتا ہے. یہ ایک کویسچن آف فیکٹ ہے جو کہ جج کے سامنے موجود مٹیریلز کی بیسس پر ڈٹرمن ہونا چاہیے, نہ کہ کسی پرزمپشن کی بیسس پر. ویلفیئر آف مائنر بچے کے مٹیریل ویلفیئر یعنی کہ ایک اچھے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور فائنینشیل ریسورسز کو کور کرتا ہے. ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کانسیپٹ میں مائنر کا گارڈین کے ساتھ ریلیشن شپ اور اس میں اس کے انوائرمنٹ کی اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی بھی فال کرتی ہے. کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ کورٹ کو مائنر کے ویلفیئر کو ڈٹرمن کرتے وقت کن فیکٹرز کو اکاؤنٹ میں لینا چاہیے. اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کورٹ نے ایکٹ کے سیکشن 17(2) کو ریفر کیا جو کہ ویلفیئر آف مائنر ڈٹرمن کرنے کے لیے کچھ فیکٹرز لے ڈاؤن کرتا ہے. ان فیکٹرز میں بچے کا ریلیجن, جینڈر اور ایج فال کرتا ہے. ساتھ ساتھ کورٹ کو بچے اور گارڈین کے درمیان ریلیشن شپ کو دیکھنا چاہیے اور ان کے بیچ میں پریویس ریلیشن شپ کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. کیس کا تھرڈ ایشو یہ تھا کہ کیا ویلفیئر آف مائنر ڈٹرمن کرنے کے لیے بچے کی اپنی پریفرنس ایک ریلیونٹ فیکٹر ہے. اس ایشو پر کورٹ نے ایکٹ کے سیکشن 17(3) کو ریفر کرتے وقت کہا کہ اگر بچہ ایک انٹیلیجنٹ پریفرنس فارم کرنے کے قابل ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اس کا ویلفیئر ڈٹرمن کرنے کے لیے کنسیڈر ہوگا. کیس کا فائنل ایشو یہ تھا کہ کیا مائنر کی پریفرنس ڈٹرمن کرنا اور اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ویٹ ایک ہی چیز ہے. اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ کیس کے دوران مائنر کو ڈیٹیل میں انٹرویو کرنا چاہیے, اس کی پریفرنسز کو اسرٹن کرنا چاہیے, لیکن محض بچے سے اس کی پریفرنس پوچھنا کافی نہیں. اگر کورٹ کو لگے کہ مائنر کسی کے انسٹرکشنز یا پریشر میں اپنے جواب دے رہا ہے تو وہ مائنر کی پریفرنس کو ڈسمس بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے پریفرنس کو ڈٹرمن کرنا اور اس کی دی گئی ویٹیج 2 الگ ایشوز ہیں. لاہور ہائی کورٹ ضیاء حسین ورسز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اینڈ ادرس. اس کیس کے فیکٹس پر پٹیشنر مینٹیننس الاؤنس میں ریڈکشن چاہتے تھے, جبکہ اپنی سیپریٹ ریٹ پٹیشن میں رسپونڈنٹس نے اپنی مینٹیننس الاؤنس میں انکریز کو چیلنج کیا. اس کیس کے فیکٹس پر کورٹ کے سامنے 2 مین ایشوز تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا اگر ایک باپ یا ہسبینڈ اپنی انکم ڈسکلوز نہ کرے تو کیا اس سے کوئی منفی انفلوئنس نکالی جا سکتی ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ ایک بچے کے متعلق لفظ مینٹیننس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے کیا اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے. پہلے ایشو پر کورٹ نے کہا کہ کوئی باپ یا ہسبینڈ مینٹیننس کے ایشو پر اگر اپنی سیلری یا فائنینشیل ارننگز چھپائے تو اس کے خلاف ایڈورس انفلوئنس ڈرا کی جائے گی. دوسرے ایشو پر کورٹ نے کہا
کہ یہ فادر پر لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تب تک مینٹین کرے جب تک وہ ایج آف میجورٹی ریچ نہ کر لے۔ سیپریشن یا ڈیورس میں بچوں کے لیے مینٹیننس پرووائڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیورس کے بعد بھی بچوں کو ان کے پرانے سٹینڈرڈ آف لیونگ پر رکھا جائے اور ان کی ایجوکیشن اسی سٹینڈرڈ پر کنٹینیو کی جائے، کیونکہ یہ بات نامناسب ہے کہ پیرنٹس کے ڈیورس یا سیپریشن کے بعد بچوں کے سٹینڈرڈ آف لیونگ میں کوئی کمی آئے۔ اسی لیے مینٹیننس ڈیسائیڈ کرتے وقت فادر کے فائنینشیل سٹیٹس کو بھی اکاؤنٹ میں لینا چاہیے۔ یہ مائنر بچوں کا حق ہے کہ انہیں ان کے فادر کے فائنینشیل سٹیٹس کے مطابق مینٹین کیا جائے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ فیملی کورٹ مینٹیننس ایوارڈ کرتے ہوئے فادر کے مالی حالات کو اکاؤنٹ میں ضرور لے۔ سپریم کورٹ نے بھی اسی ایشو کو PLD 2013 SC 557 میں کنسیڈر کیا اور یہ کہا کہ لفظ مینٹیننس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ایک ریزنیبل سٹینڈرڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ انہی سب ایشوز کی بیسس پر کورٹ نے ان ریٹ پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا اور ایپلیٹ کورٹ نے جو مینٹیننس ایوارڈ کی تھی اسے اپہولڈ کیا۔ PLD 2022 سندھ 171 سید رضا علی شاہ ورسز 12 ماڈل سول ایپلیٹ کورٹ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی۔ اس کیس کے فیکٹ پر پٹیشنر اور رسپونڈنٹ نمبر 3 کی شادی 2010 میں ہوئی اور 2013 میں ان کا ایک بیٹا ہوا۔ 2018 میں رسپونڈنٹ نمبر 3 بچے کی ماں اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے USA چلی گئی۔ اب پٹیشنر کے مطابق ان میں اور رسپونڈنٹس میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ ان کا بچہ وقفے سے USA ٹریول کرے گا، لیکن وہ 2 سال بعد پاکستان واپس آ جائے گا۔ البتہ 2019 میں رسپونڈنٹ نے کہا کہ وہ بچے کو پاکستان نہیں بھیجے گی، اور جب پٹیشنر بچے کو لینے USA گئے تو انہیں ایک کورٹ آرڈر کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ اپنے بچے سے نہیں مل سکتے۔ اس سلسلے میں پٹیشنر نے گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کی سیکشن 7 اور 25 کے نیچے اپلیکیشنز فائل کی۔ البتہ لوور کورٹس نے پٹیشنر کی اپلیکیشنز ریجیکٹ کر کے رسپونڈنٹ کی جانب سے سیکشن 9 کے نیچے فائل کی گئی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی اور یہ کہا کہ کیونکہ مائنر کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے وہ پٹیشنر کی اپلیکیشن الاؤ نہیں کر سکتے۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے مین ایشو یہی تھا کہ کیا ٹرائل کورٹ کے پاس پٹیشنر کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کرنے کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن تھی۔ اب گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کی سیکشن 9 کے مطابق کورٹ اپلیکیشن تب انٹرٹین کر سکتا ہے جب وہ ایریا جہاں مائنر آرڈینریلی ریزائڈ کرتا ہو کورٹ کی جورسڈکشن میں ہو۔ رسپونڈنٹ کے مطابق ان کا بچہ آرڈینریلی امریکہ میں ریزائڈ کرتا تھا اور لہٰذا کورٹ پٹیشنر کی اپلیکیشن سن نہیں سکتا تھا۔ البتہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بات اب کلیئرلی اسٹیبلشڈ ہے کہ گارڈینشپ اور کسٹڈی کے معاملات میں 1890 کے ایکٹ کا سیکشن 9 نہیں بلکہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا سیکشن 5 اور 26 اور ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس رولز 1965 کا رول 6 ٹیریٹوریل جورسڈکشن ڈٹرمن کرتا ہے۔ لہٰذا ٹیریٹوریل جورسڈکشن گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کے سیکشن 9 کے نیچے ڈٹرمن نہیں کی جاتی اور یہ بات 2001 SCMR 2000 میں بھی کنفرم کی گئی تھی۔ 1965 کے رول 6 کے مطابق کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن 2 چیزوں پر ڈٹرمن ہو سکتی ہے۔ پہلا کنڈیشن ہے کہ کاز آف ایکشن ہوللی یا پارٹلی کورٹ کی جورسڈکشن میں ارائز ہوا ہو، یا پھر دوسرا کنڈیشن ہے کہ پارٹیز لاسٹ ٹائم اکٹھے کورٹ کی جورسڈکشن والے ایریا میں رہ رہی تھی۔ پریزنٹ کیس پر پٹیشنر کا کاز آف ایکشن تو امریکہ میں ارائز ہوا کیونکہ امریکہ میں انہیں اپنے بچے سے نہیں ملنے دیا گیا۔ البتہ رول 6B کے تحت پٹیشنر اور رسپونڈنٹ نے لاسٹ ٹائم اکٹھے کراچی میں ریزائڈ کیا تھا جو کہ کورٹ کی جورسڈکشن میں فال کرتا تھا، اور امریکہ میں پارٹیز کا اکٹھے رہنا صرف ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھا۔ اس کے علاوہ کورٹ نے رسپونڈنٹ کا یہ آرگیومنٹ بھی ریجیکٹ کر دیا کہ کیونکہ مائنر ایک US سٹیزن تھے وہ امریکہ میں ریزائڈ کرتے تھے۔ مائنر USA کے سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ سٹیزن شپ ایکٹ کے سیکشن 5 کے تحت ایک پاکستانی سٹیزن بھی تھے، جس کی وجہ سے کورٹ کے پاس اس ایشو کو ٹرائی کرنے کی جورسڈکشن تھی۔ اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو ڈسپوز کرتے ہوئے کورٹ نے یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کیا اور اس پر جلد از جلد فیصلہ مانگا۔